دیا ہے پلیز کانٹیکٹ می، میں جاؤں گا. یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک ہو سکتی بھی ہوگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فیصل رضا عابدی صاحب ہو یا کوئی اور بھی ہو، ہاں ہم نے تو اپنا موقف پارٹی کا بیان کرنا ہے، لوگوں کے مسائل کو بتانا ہے. ہم صرف کمپیوٹرائز نہیں ہیں، بالکل. کمپیوٹر سے نکال کر آ کر فگرز بیان کرنا شروع کر دیں. ہم کمپیوٹر کے بغیر لوگوں کے اسیسمنٹ کو، لوگوں کے سینٹیمنٹس کو آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ میرے میں اور شاید ان میں فرق ہو. یہ جیسے میرے میں اور باقی اینکر پرسنان میں فرق ہے. جیسے آپ کے بڑے بڑے جتنے تم آپ نام لے لے وہ آپ کا نام تو بہت بڑا نا، آپ کا مقابلہ تو مشکل کوئی اینکر کرے گا. الحمدللہ سر. بس میں خود وہی کہہ رہا ہوں، ہمارا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں مارس پہ چلا جاؤں گا، ادھر کوئی میرا مقابلہ کرے تو کرے، ادھر تو اینکروں میں ادھر آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں. اسی طرح دیکھیں اب جیسے فیصل رضا عابدی کا سامنا ہمارے صدیق الفاروق صاحب تو مجھے یقین ہے کہ کر لیں گے. اسی طرح آپ ہے نا، وہ میں وہی بات کر رہا ہوں. پوائنٹ آپ میری تعریف کریں، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں. یہ پروگرام پورا اسی میں کرتے ہیں. کر لیں بس، ٹھیک ہے. یہ میرا آپ کا ایگریمنٹ، بس ایگریمنٹ ہو گیا، بس تیاری چلتا ہے بھائی تھوڑا بہت. نہیں اچھا، آپ کی پارٹی میں شیر بہت موجود ہیں الحمدللہ، شیر پالے ہوئے بھی بہت ہیں. آپ نے بھی کوئی چھوٹی بڑی کوئی بلی شری کوئی پالی ہوئی یا نہیں؟ مانا کہ کیونکہ بلی بھی جو ہے نہیں، بلی بھی شیر کی نانی ہے نہیں. ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا؟ ٹیپو نے بہت شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر. وہ شیر تو نہیں تھا نا، شیر والا دل تھا. دل تھا جو. ہاں، تو ہمارے اندر بھی، ہماری لیڈرشپ کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر شیر والا دل ہے، وہ درندے نہیں ہیں. اچھا، آپ نے ایک پروگرام میں شرکت کی تھی جس میں متھیرا بھی موجود تھی. میں نے وہ پروگرام دیکھا آپ کی وجہ سے، متھیرا کی وجہ سے نہیں. تو آپ نے اس کو کیسا پایا، مانا کیسے دیکھا آپ نے؟ کیونکہ آپ کے اس آپ صوفے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے باتیں کی بڑی، اور مانا کیسا آپ کو کیسا لگا؟ اچھا، میں اس سے پہلے انہیں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا نام ہے ان کا، کیا کام ہے ان کا، مجھے نہیں پتا تھا. لیکن میرے بیٹے کو پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا. اور اس کے بعد پوری ڈیفینیشن بتائی مجھے کہ اچھا. میرا ایک دوست میرے کو ملا، میں نے بولا کیا حال ہے بھائی، تو بتا تو طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میری تو طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہے، مجھے تو کچھ ہوا بھی نہیں الحمدللہ. کہتا ہے یار اگر ہماری قوم کو صدر زرداری جیسا ایک اور لیڈر مل گیا نا، بس آگے فلنگ دا بلینک میں کر دیتا ہوں. میں آگے یہ ہے، اس کی دوسری مثال اس طرح ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی کو دوسرا ٹینیور مل گیا تو انشاءاللہ بھوکا زندہ نہیں رہے گا، اور کپڑے والا کپڑے کو ترسے گا. اچھا. اور جو دکاندار ہے وہ گاہک کو ترسے گا. اچھا. اور پاکستان جو ہے وہ پاکستانیوں کو ترسے گا. خیر صحیح، انشاءاللہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ سے ملاقات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ خیر آپ کو دعوت دیں گے. میں آج کل موریشیس میں رہنا ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ خیر کبھی آپ آئے تو ہمارے گھر ضرور چکر لگائیے. میں پوری کوشش کروں گا. وہاں کیا چیز جاتی ہے؟ ضرور وہاں بس جاتی ہے، بس دل میں چاہ رکھیں، آپ پہنچ جائیں گے. بس راولپنڈی ایکسپریس پہ بیٹھ انشاءاللہ تعالیٰ خیر صحیح. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. 12 لو پبلک آج تو ہو گئی میٹنگ. ابھی چلو ٹی وی بند کرو یا دوسرا چینل لگا دو، تمہاری مرضی ہے. اگر دیکھنا چاہتے تو دیکھ لو. چلو خدا حافظ. نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. اور پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور ہمیں امداد کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. اور اگر مجھے پتا چلے کہ تنزانیہ بھی مالی امداد دے رہا ہے تو میں تو خود جا کے لوں بھائی. اور فیصل صالح حیات کا کہنا ہے کہ ہمارا حکومت پر کوئی اعتماد نہیں، خدا کی قدرت چیک کرے چودھری شجاعت حسین پہ خود کہہ دیا. اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ بھائی اگر ایم کیو ایم، آئی ایس آئی اور آرمی ایک ہو جائے تو اس پہ ہنسنے کی کیا بات ہے. خبروں کے سلسلے کو یہیں پہ روکیں گے اور چلیں گے بنانا اسپورٹس ڈیسک کی طرف. جہاں بنانا آئی میں آپ دیکھ سکیں گے مرزا اقبال بیگ کا تجزیہ. السلام علیکم تمام شائقین، تمام ناظرین کو مرزا اقبال بیگ کا سلام. جی ہاں، آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے محمد عامر نے جو حالیہ انکشافات کیے ہیں کہ انہوں نے اقبال جرم بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے سپاٹ فکسنگ کی تھی. جی اس وقت میرے ساتھ ایک ایکسپرٹ موجود ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بھی رہے ہیں اور وکٹ کیپر بھی رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں راشد لطیف صاحب کی. السلام علیکم راشد صاحب. صاحب کیسے ہیں؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا مرزا صاحب کہ آپ نے مجھے بلایا اور اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے بلایا.
آپ کی قابلیت کی نہیں تھی. دراصل میرے پاس اور کوئی مہمان آج اویلیبل نہیں تھا تو آپ کو اس لیے بلا لیا کہ آپ آ جائیں. آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ اس پورے معاملے کو جس میں محمد عامر نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اسپاٹ فکسنگ کی تھی, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا محمد عامر نے اتنی دیر میں جا کے کیوں قبولا جرم کو. سب سے پہلے انہوں نے ڈرایا کیا کہ نہیں میں نہیں ہوں. اس کے بعد کرکٹ کا نقصان پہنچا, کرکٹ کے نقصان کے بعد اس نے یہ بات کی کہ ایکسپٹ کیا کہ میں نے ہی یہ قتل کیا تھا. اس طرح کی ایک بات کی کہ میں نے اقبال جرم کیا, قتل کیا, اقبال جرم کیا. اس کی میں وجہ سمجھتا ہوں کہ لیکن سب سے پہلے تو یہ دیکھیں عامر ٹیم کی سچویشن دیکھنی پڑے گی کہ اس وقت تھا کیا. اگر اس وقت وہ اقرار کر لیتا محمد عامر کہ ہاں یہ جرم میں نے کیا تو اس وقت وہ سب کو پولیس اٹھا کے لے جاتی. پہلے محمد عامر پکڑا تھا, پھر چھاپا پڑتا, پھر پولیس چھاپے مارتی, کسی آصف پکڑایا تھا, پھر مزید مجید پکڑایا تھا. اس طرح اس کی چین پوری جو ہے پولیس والے پکڑ لیتے. سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب اسپورٹس مین زیادہ بھاگ جاتے, بھاگ دوڑ تو کرتے رہتے, کرکٹ کھیلتے رہے بھاگ دوڑ تو کرتے رہتے, سب پکڑے جاتے. لیکن مسئلہ سارا آ رہا تھا کہ انتخاب عالم جو اگر ادھر چھاپا پڑ گیا تو وہ کیسے بھاگے گا. اور جو پولیس تھرڈ ڈگری کرتی ہے, اللہ توبہ, اللہ میں معاف کرے, اللہ میں معاف کرے. میں ایک دفعہ غلطی سے میں جو ہے وہ ایک دوست کے پین چوری کر لیتا مذاق میں سے, اس نے میری افواہ ٹکرا رہی تھی, اتنا مارا انہوں نے, اتنا مارا. میں صحیح بتا رہا ہوں, اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کو فروغ کرے, پاکستان میں کرکٹ اکیڈمی کھلے ہے, اس سے ہے. لیکن اس لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے انتخاب عالم کی وجہ سے سب نہیں کیا. انتخاب میں پاکستان آ گیا, سیف ہے. لیکن ڈر مجھے یہ ہے کہ اگر یہ پورا ایک پروسیس چلا, اسکالر جا کے جو ہے اگر پکڑنے کی کوشش کی تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اصلی جو ہے پس پردہ جو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک لفظ بھی اگر مجھے سمجھ آ گیا ہو تو میری موت یہیں پہ ہو جائے. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں یقیناً چند لوگ آپ کے جو مداح ہیں, آپ کے فینز ہیں, ان کو ضرور آپ کی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اچھا سب سے پہلی بات ہے پیار کی کوئی زبان نہیں, پیار کی آپ کو پیار کے کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک بڑا مشہور کسی شعر کا کہا ہے کہ عشق دی گلی وچ نو اینٹری, عشق دی گلی وچ نو اینٹری. وہ یہ بات ہے, ساری بات یہ ہے کہ کرکٹ کا اکیڈمی ہوگی, کرکٹ کھیلیں گے, زیادہ لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے, وہ کھیلیں گے, انشاءاللہ یہ ہوگا انشاءاللہ. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ آگے وقت ملا اور مجھے کوئی مہمان نہ ملا تو میں انشاءاللہ لازمی آپ کو انشاءاللہ بلا لوں گا اور آپ کا تجزیہ سب کے عوام کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ راشد لطیف. اس وقت چلتے ہیں سینٹرل اسٹوڈیوز جہاں پہ بٹ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم خواتین حضرات, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں بی این این کے سینٹرل اسٹوڈیو میں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ملک میں بڑی گہما گہمی تھی, لوگ پہلی دفعہ قیادت, ساری قسم کی قیادت, چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا آرمی ہو, کسی قسم کی بھی قیادت, سب ایک جگہ جمع ہوئے. اصولی طور پہ تو سیلاب اور بارش میں بھی جمع ہونا چاہیے تھا, بہرحال نہیں ہوئے, اس کا ایک کچھ اور بات ہے. لیکن امریکہ کی دھمکیوں نے یہ کر دکھایا, اس سے نکلا کیا, آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ملک کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے باہر کیا نکلا. آخر وہ جو قیادت نے سب ایک ایجنڈا خود بنایا جس میں عمران خان صاحب بھی تھے, سارے لوگ تھے, سارے بڑے نام تھے, انہوں نے آخر نکالا کیا باہر, کیا قوم کی طرف سے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ گیا اسٹرانگ امریکہ کی طرف یا نہیں گیا, یہ ڈسکس کریں گے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, تعارف کراؤں گا وسیم اختر صاحب, آپ کا شکریہ, آپ متحدہ قومی موومنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کاشف اپنے آپ کو میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, پھر آپ بات کر لیجئے گا. اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو. پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ میں سمجھا نہیں وسیم اختر صاحب, کس قسم کی بات کی ہے آپ نے؟ اصل میں یہ فلم دیکھ کے آیا ہوں, اس کا بہت اچھا ڈائلاگ مجھے لگا اور میں نے کہا کہ آج اس پلیٹ فارم پہ یہ ڈائلاگ شیئر کرتا چلوں. جی بالکل وسیم اختر صاحب, آپ سے ہی پوچھیں گے, آپ کی پارٹی موجود تھی وہاں پہ, بہرحال برابر میں ہماری بہت محترم بیٹھی ہیں فردوس عاشق امان صاحبہ, آپ کا شکریہ, آپ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں, آپ پیپلز پارٹی نے کیا سوچ کے کانفرنس بلائی اس کے اوپر آپ سے بات کریں گے. شکریہ آپ کو اسٹوڈیو میں تشریف لائی. بہت بہت شکریہ خالد. میں بڑی سویر قسم کی جگہوں پہ جاتی ہوتی ہوں, لیکن آج آپ نے بلایا ہے تو میں آپ کو اپنی حکومت کا جو بھی موقف ہے وہ میں آپ کو ادھر بتاؤں گی اور عوام کو بھی بتاؤں گی کہ ہم نے ادھر کیا باتیں کی ہوتی. جی شکریہ. ان کے برابر میں بیٹھے ہمارے بڑے محترم خواجہ صاحب, آپ کا شکریہ, آپ کی پارٹی پہلی دفعہ کافی عرصے بعد بیٹھی ہے ان کے ساتھ اور آپ نے بھی ان کی باتوں پہ سیکنڈ کیا, کچھ باتوں پہ, اور نواز شریف صاحب نے بڑے اسٹرانگ کچھ سوالات اٹھائے لیکن اب پتہ نہیں اس کا نکلا کیا. شکریہ ادا کروں گا آپ کو. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بھی بلایا اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آپ کے سوالات کا جواب ضرور دیں گے. کاشف بات ایسی نہیں ہے لیکن مجھے وقت جو ہے وہ کمپلیٹ ملنا چاہیے. فیر انف, میں آپ سے شروع کروں گا فردوس عاشق امان صاحبہ.
یہ APC کا فائدہ کیا ہوا؟ خالد یہ میرے خیال میں پہلا امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ ہم سارے مل کر بیٹھے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ ایک ایجنڈا طے کرنے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سارے سیاستدانوں نے جو ہے وہ جو تقریب سے جو ہے وہ آرمی چیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ISI چیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے, ورنہ پہلے تو ہر کوئی یہ گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو کے یہی کہتا ہوتا تھا کہ وہ دیکھو کیانی صاحب گئے, وہ دیکھو کیانی صاحب کو میرے ماموں جانتے ہوتے ہیں, وہ ان کے دوست ہوتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ قریب بیٹھے ہیں کیانی صاحب کے اور لوگوں نے اپنے پہلی دفعہ سیاستدانوں نے جو ان سے وہ آرمی سے رابطہ کر کے کیانی صاحب کو اپنے وزٹنگ کارڈ دیتے ہوتے ہیں. اس سے بڑا فائدہ ہو نہیں سکتا. پہلی دفعہ چیف صاحب کو آپ نے پہلی دفعہ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ایوان صدر میں ہم بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو صدر صاحب آتے ہوتے تھے کہ کہتے تھے نکلو ادھر سے بچوں باہر جا کر کھیلو, کیانی صاحب آ رہے ہیں. تو ہم دیکھتے تھے ایک ایسی پرسنالٹی جو آ رہی ہیں, ہم جو ہیں جو اٹھ کے باہر جاتے ہوتے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور ساتھ اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ جو کشمش والے کیک پوری دنیا میں کہتی ہوں نہیں ملتے ہوتے. سیالکوٹ میں میں نے اس کا پتہ کروایا ہے, گجرانی میں پتہ کرایا ہے, کراچی میں پتہ کرایا, کوئی نہیں ملتے وہ کیک. ہم نے کشمش والے کھائے میٹھے میٹھے. اس سے زیادہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کینٹ والے جو کیک ہوتے ہیں وہ والے کیک تو خاص طور پر آئے تھے نا, تو ظاہر حساس ادارے کا چیف بیٹھا ہوتا تو حساس قسم کے کیک شیک آتے ہوتے ہیں تو مزے لے لے کے کھاتے ہوتے ہیں. جی مہربانی فردوس حاجی خان صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں میں. خواجہ صاحب یہ عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی تھی. APC کے بعد کیا نون لیگ کا سٹینڈ کیا ہے؟ کیا آپ کو عوام کی جو ساری اپروچ ملی ہے کس طرح آپ نے اس کو ریفلیکٹ کیا؟ کاشف یہاں پہ آپ کو میں کاٹوں گا بھائی, میں پھر مونگ پھلی لینے چلا جاتا ہوں کہ اگر آپ کے سوال ختم نہ ہو. نہیں وسیم اختر صاحب آپ بیٹھیے, آپ کی طرف آتے ہیں, ہمارے سینئر خواجہ صاحب. مونگ پھلی میں دانا نہیں ہے, جاؤ ہم تمہارے نانا نہیں ہے. کاشف بات یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ پہلی چول یہ پلسیوں والی ماری ہے. وسیم اختر میرے بھائی ہیں, بات نہیں ہے. فروخ ستار بھی میرے اچھے, کافی ان سے اچھے مراسم ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 چولے مار دی, ایک میں نے بھی مار دی, خیر کوئی بات نہیں ہے, اچھا بیلنس ہی ہو گیا. اب آتے ہیں APC پہ. دیکھیں بات یہ ہے عوام جو ہے وہ, میں سمجھتا ہوں کہ عوام تو ہمیشہ سے کھڑی ہو جاتی ہے جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو عوام جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتی ہیں اور عوام جو ہے وہ میں سمجھتا